الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن الحبيب مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند درود شریف پڑھیں سمجھ آوے کی ہو رہا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ محبت نال ذرا سارے حضرات درود شریف پڑھیے صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ محبت نال ذرا سارے حضرات پڑھ لو صلی اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تو سی آئے تے کھیڑ پئیاں بہاراں یا رسول اللہ تو سی آئے تے کھیڑ پئیاں بہاراں یا رسول اللہ دلاں دا چین پایا بے رسول اللہ تسی پڑھو بھائی شاعر سپیکر تو بغیر پڑھو ذرا دلاں دا چین دو ڈبے نہیں چل رہے دلاں دا چین پایا بے قراراں یا رسول اللہ مل کے پڑھو ذرا سارے تو سی آئے تے کھیڑ پئیاں بہاراں یا رسول اللہ اور تو سی آسین تیتا مزمل تے مدثر ہو
پکارا یا جنہوں نے ہاتھ سلامت نے ذرا ہاتھ بلند کر کے پڑھ وہ بھائی میں کیڑا نال کے میں کیڑا نال کے پکارا رسول اللہ اور سنا ہے آپ ہر عاشق کے کر تشریف لاتے ہیں اگر پیر صاحب ہاتھ چاہ رہے تھے تو انہوں زیادہ ہاتھ چاہنے چاہیے سنا ہے آپ ہر عاشق کے کر تشریف لاتے ہیں میرے کر بھی ہو جائے جدہ دل کردہ ہے بھائی ذرا ہتھن بلند کر کے سینے دی طرف کر کے پڑھ لو ذرا میرے گھر میں بھی ہو جائے میرے گھر میں بھی ہو میرے گھر میں بھی ہو جائے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ تسی آئے تے کھڑ پئیاں بہاراں یا رسول اللہ ماشاءاللہ آج دی محفل پاک بسلسلہ جشن میلاد مصطفیٰ آپ دے اس علاقے دے اندر انعقاد پذیر ہے آج دی محفل پاک زیر نگرانی آپ دے امام خطیب مقتدی پیشوا حضرت علامہ مولانا شمس الحق صاحب آپ دی زیر نگرانی ہے اور سٹیج تے موجود پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر محمد امجد کامران عرفانی صاحب آپ بھی سٹیج تے جلوہ فرمانے دوستان محترم یمین و یسار علماء کرام تشریف فرماون خوبصورت آوازاں خوبصورت لب و لہجے حضرت علامہ قاری لائق الرحمان صاحب اے میرے بھائی جان خوبصورت گورڑا شریف سے غلام نے خوبصورت اپنی حاضری پیش کی تھی جناب فضل الرحمان صاحب مٹھا صاحب ماشاءاللہ اے بھی جلوہ فرمانے تے وقت میں نو اے استاد کے دیکھو نا خوبصورت سفید داڑھی آلے اور سانو شرم آ رہی ہے کہ سفید داڑھی آلے تلے بیٹھے نے ایسی اتھے بیٹھے ہیں لیکن انہاں دی ذرا نوازی ہے دوستان محترم اتنی خوبصورت محفل پاک بھائی محترم جناب عزت محمد شوکت صاحب نے بڑی محبت نال بڑے پیار نال بڑی عقیدت نال اس محفل پاک دے اندر میں نو حاضر ہون دا حکم فرمایا میں وعدہ کیتا اللہ تعالیٰ نے وعدے دے مطابق میں نو حاضری دا موقع نصیب فرمایا تسی دور و نزدیک تو اتنا اوکھا سفر کر کے آئے میں سمجھ سکنا اے اگر ساڑھے نال شمریز صاحب نہ ہونا تے ماں امید ہے کہ شاہ جی اور پیر صاحب اسی راتی 10 بجے تھے پہنچا اے انہاں نا بھلا ہوئے شمریز صاحب نا انہاں بڑی کمپنی دیتی ہے اساں دسیا نے استاد جی اتھو گیر ذرا زیادہ لاؤ اتھو گیر کم کرو خیال کرو نال جناب بڑی بنا ہے تے تھلے ڈھے پوسو لیکن انہاں بڑی محبت نال میں سوچ رہے ساں کہ میں ان کیڑی تقریر کراں پھر میرے دل نے اندر او بھائی اور مسکرا پہن سمجھو کہ محفل قبول ہو گئی ہے پھر میں سوچیا شوکت صاحب انہاں نو 2 تقریریں سنانیاں ایک تقریر جی ٹی روڈ آلی تے ایک تقریر او رتے تو لے کے نہ تے اتھے تک آلی اے جی ٹی روڈ تے تقریر ہونی نا گڈی چلنی ہے ڈرائیور صاحب جاگ رہے تے باقی سارے
تے اتھے جڑا بندہ آنا نا نالے او دے ہاتھ دے اندر تسبیح ہونی نالے پڑھ رہے ہونے یا اللہ خیر یا اللہ خیر سبحان اللہ ماشاءاللہ نا ورد کر رہے ہونا تے میں چاہنا توانو توڑے روڈ آلی تقریر پہلے سنا ماں تے موٹر وے تے سی پیک آلی پیر صاحب تقریر بعد وچ سنا ماں یاد رکھے ہو اے تسی مسکرا پے ہو اللہ دی قسم ہے میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی میں شمریز صاحب کو پتہ نہیں کدھر گئے ہیں اللہ انہوں نے آباد رکھے میں اتھو رتے تو انٹر ہویا نا تے آکھن لگے استاد جی ایک ڈرائیور کیوں نہیں نال رکھنے ہو میں کہنے یہ ڈرائیور بڑا اوکھا کام ہے تے او جس ویلے میں رائے تے ہیں تے ماں پتہ چلیا میں کہی تاں کہہ رہا بھئی دو کام اکٹھے نہیں ہو سکنے یا تقریر ہو سی تے یا برکٹی چل سی میں کہا میں بھی تاجدار گولڑا نا غلام ہاں چلو تکنے ہاں میں کہا کوئی ایڈا مشکل نہیں کہنے لگا نہیں استاد جی ادھر آؤ نا تے ڈرائیور نال رکھے میں کہہ رہا کوئی مسئلہ نہیں ہون میں آیا نا فضل الرحمان صاحب ہون انشاءاللہ اگر اللہ خیر کیتی نا تے اول تے نکی گڈی نہیں ہون لگی تے ہوئی تے نال وڈا ڈرائیور ہو سی ٹرک ڈرائیور اوہی جناب اتھے کامیاب ہے لیکن میں تواڈے نال محبت پیار کیتی ہے بھئی تسی یار بڑے دیر نال تشریف فرماؤ ویکھو نا مسکرانا میرے نبی دی سنت ہے تسی ڈر رہے ہو سو بھئی یا اللہ خیر کرے پنڈیوں آ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر سن اسی محبت آلے ہیں پیار آلے ہیں پیر صاحب کے بلا انہاں دا نام ہی محمد امجد کامران ہے تے میرا نام ہی محمد امجد ہے دومیں آج امجد تے امجد نہ مانا کیا ہونا وے بزرگ اے اللہ تعالیٰ نے سانو اس نام دی وجہ نال پہلی بزرگی عطا فرما چھوڑی خیر جناب توجہ کرے ہو جی محفل پاک بڑی محبت نال بڑے پیار نال ٹائم بڑا تھوڑا ہے ادھا گھنٹہ میں نے کل رہ گیا ہے نہ کہ جی ایک گھنٹہ تو آنو دساں پر اسی اے جڑے ٹریک ڈرائیور گڑیاں آلے نا میں ذرا گرائیں بندہ ہوں کھلا کھلا بندہ ہوں تے او وڈیاں گڑیاں حاجی صاحب ذرا لیٹ گرم ہونیاں آج کل نہیں جڑی گڑیاں نہیں تو جلدی گرم ہو بینیاں نہ چل پونیاں تو ٹرک ڈرائیور گڑی سٹارٹ کر کے تے سردی بھی ہے تے کھڑا کر دینا کہ یارا گڑی تھوڑ جی گرم ہوئے اے اسی بھی ہونا گڑیاں وچوں ذرا لیٹ گرم ہونے بہرحال کوشش میں کرساں جی توجہ جی میرے نبی دا دربار ہے ہائے ہائے صحابہ کرام تشریف فرمانے کسی جگہ تے لئی کو رحمان صاحب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے ہو سن حضرت علامہ قاری فضل الرحمان صاحب کسی جگہ تے حضرت سیدنا عمر پاک بیٹھے ہو سن کسی جگہ تے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان جامع القرآن کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان ابن عفان تشریف فرما حسن کسی جگہ تے مولا کائنات تاجدار حل عطا شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب تشریف فرما حسن کسی جگہ تے روم وچوں آن آلے حضرت صہیب رومی تشریف فرما حسن کسی جگہ تے جناب فارس وچوں آن آلے حضرت سلیمان فارسی تشریف فرما حسن تے کسی جگہ تے کالے رنگ دے حضرت سیدنا بلال حبشی تشریف فرما حسن ماشاءاللہ ذرا ہاتھ چاسو بھائی سارے ان گل نہیں پڑھن لگی جتھے گل سمجھ آوے ہاتھ چکے کی کہنا ہے سبحان اللہ تے اتنے حسین تارے تے تاریاں دے درمیان 14ویں دا چن میرے نبی تشریف فرمانے کہنا لگا کہندا ہے ایک طرف علی ایک طرف عمر ابو بکر ادھر عثمان ادھر ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہو ہائے ہائے میرے نبی دا دربار جی صحابہ کرام تشریف فرمانے میرے نبی نے فرمایا صحابہ اللہ دی نورانی مخلوق زمین دی سیر کر دیئے کیوں سیر کر دیئے پہاڑ تکن آندیئے فرمایا نہیں او ایسیاں محفلہ تلاش کر دیئے جنہ دے وچ اللہ دا ذکر بھی ہو رہے ہوئے نالے او دے محبوب دا ذکر بھی ہو رہے ہوئے ہیں جی جدو انہاں فرشتیاں نو محفل مل جاندیئے پھر انہاں فرشتیاں وچ ندا کر دائے اے فرشتیوں فلاں مقام تے اللہ والے بیٹھے نے اللہ دا ذکر کر رہے نے تسی بھی شامل ہو جاؤ میرے نبی نے فرمایا صحابہ او محفل زمین دیاں پستیاں تو لے کے آسمانہ دیاں بلندیاں تک نورن علا نور بن جان دیئے
جدو محفل ختم ہو جائے کتاب دا نام ہے مرعت المناجیخ شرح مشکات المصابیخ باب ذکر بالجہر دے اندر اے 1.5 صفحے دی حدیث ہے اے علماء جاننے 1.5 صفحے دی حدیث ہے تے 2 صفحے دی تشریح حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نے کی ہے توجہ کرے ہو جدو محفل ختم ہو جاندی ہے لوگ اپنے گھرانوں چلے جاندے نے فرشتے اللہ دی بارگاہ دے اندر واپس جاندے نے اللہ پوچھدا ہے اے فرشتو کتھوں آ رہے ہو حالانکہ رب نو نہیں پتہ جی بھئی فرشتے کتھوں آ رہے ہیں عذرائے محبتن لیکن رحمان صاحب عذرائے محبتن فرشتے عرض کر دینے مولا فلاں مقام تے کیسا کی ہو رہے سی یا اللہ تیرا ذکر ہو رہے سی اچھا میرا ذکر کر رہے سن توجہ رکھے ہو ادھر اللہ فرماندہ ہے جیڑا میرا ذکر کر رہے سن انہوں نے مینوں یعنی اپنے رب نو تکیا نے فرشتے عرض کر دینے مولا نہیں تکیا اللہ فرماندہ ہے جے مینوں ویکھ لیندے تے پھر ہائے ہائے فرشتے عرض کر دینے مولا جے تینوں ویکھ لیندے نا پھر دنیا دا اور کوئی کم نہ کر دے بس تیرا ذکر ہی کر دے رہے اور کی کر رہے سن یا اللہ جنت منگ رہے سن دوزخ کو پناہ منگ رہے سن اللہ فرماندہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں انہاں دی بخشش کر چھوڑیے مطلب نظر رحمت کر چھوڑیے فرشتے عرض کر دینے مولا ایک ایسا بندہ سی محفل وچ آن دا ارادہ نہیں پروگرام نہیں گزر رہا سی کنا چے آواز پئی یا اللہ وہ بھی آ گیا اللہ فرماندہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ عام نہیں نہ رہا میرے خاص لوگاں دی محفل وچ آ گیا میں رب نے او دی بھی بخشش فرما چھوڑیے پھر اس سے مقام تے خطہ پٹوہار دے عظیم بزرگ رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ جدو آپ نے خالق کائنات مالک کائنات اللہ وحدہ لا شریک دی رحمت نو ویکھے آئے پھر میاں صاحب فرماندے نے مولا جے میں ویکھاں اپنے عمل کچھ نہیں میرے پلے تے جے ویکھاں مولا تیری رحمت واللے تے پھر بلے 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 اللہ اکبر نعرہ حیدری علماء اہل سنت توجہ چاہواں گا دوستان محترم پتہ چل گیا محفل عام نہیں ہے محفل دے اندر اللہ دا ذکر بھی ہوئے گا او دے محبوب دا ذکر بھی ہوئے گا توجہ کریں جڑی آیت میں پڑھئے خالق کائنات مالک کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے اعلان فرمایا لوگوں وَذُكُرُوا نعمت اللہ اللہ دی نعمت نو یاد کرو یا اللہ ہزارات تو نعمت عطا فرمائیاں ایک بند کر بھئی تھوڑی کر اے اللہ ہزارات تو نعمت عطا فرمائیاں نے خالق کائنات ہاتھ بھی تیری نعمت ہے پیر بھی تیری نعمت ہے زمین و جائیداد جاگیر یا اللہ تیری نعمت ہے یا اللہ کس نعمت نو یاد کریے تے کس نعمت نو یاد نہ کریے ہاتھ تفے غیبی تو آواز آ رہی ہے اے بندہ خدا ہاتھ تے میں اپنے منڑ والے انو بھی عطا کیتے نے نا منڑ والے انو بھی عطا کیتے زمین تے جائیداد میں اپنے منڑ والے انو بھی عطا کیتی ہے نا منڑ والے انو بھی عطا کیتی ہے مولا پھر کس نعمت دا یاد کرن دا حکم دے رہے آئیں آتب غیبی تو آواز آ رہی ہے اس نعمت تو مراد بی بی آمنہ دلال محمد مصطفیٰ دی ذات حلا زمین نہیں بنی ہے اللہ حلا زمین نہیں بنی ہے میرے نبی دا نور موجود ہے آسمان نہیں بنیا میرے نبی دا نور موجود ہے جنت نہیں بنی ہے میرے نبی دا نور موجود ہے دوزخ نہیں بنی ہے میرے نبی دا نور موجود ہے حورا نہیں بنیا نے میرے نبی دا نور موجود ہے غلمان نہیں بنے نے میرے نبی دا نور موجود ہے پھر رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف رحمت
اللہ تعالیٰ علیہ فرما دینے لوگوں اور نبی دا نور کس ویلے موجود سی آپ فرما دینے کہ احد سی یا احمد سی تے اے کل پسارا کل بنیا یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں بازو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جنہ دے ہاتھ سلامت نے وہ چک کے بولو نعرے دا جواب دے وہ ذرا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حالا آدم علیہ السلام نہیں بنے نے اللہ میرے نبی دا نور موجود ہے کائنات وچ سب تو پہلے خالق کائنات مالک کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے نبی دے نور نو بنایا ہے حالا کوئی چیز نہیں بنی ہے میرے کملی والے مصطفیٰ دا نور موجود ہے سن ذرا میرے نبی دا نور چل دیاں حضرت آدم علیہ السلام دے کول آیا حضرت آدم علیہ السلام تو چل دیاں حضرت شیس علیہ السلام دے کول آیا حضرت شیس علیہ السلام تو چلیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے کول آیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دے کول آیا تے چل دیاں میرے نبی دا نور حضرت عبداللہ دے کول آیا حضرت عبداللہ تو چل دیاں بی بی آمنہ دے کول آیا میرے نبی دا نور اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرے ہو میرے کریم آقا سرکار دو عالم حضرت بی بی آمنہ پاک فرمانیاں نے لوگو جدو پیارے محمد میرے بطن ادر دے اندر آ گئے حضرت بی بی آمنہ فرمانیاں نے درخت میں نو سلام کر دینے پتھر میں نو سلام کر دینے حجر میں نو سلام کر دینے اے بی بی آمنہ وجہ کیے حضرت بی بی آمنہ پاک فرمانیاں نے لوگو وجہ ایک وجہ ہے میرے پیٹ دے اندر محمد مصطفیٰ موجود نے درخت بھی سلام پہ کر دینے پتھر بھی سلام پہ کر دینے میں جلدی بیان کر کے چلا جاواں گا توجہ چاہواں گا دوستان محترم میرے نبی کریم سرکار دو عالم دی امی جان فرمانیاں نے لوگو جس رات کملی والے مصطفیٰ سرکار دو عالم دی ولادت باسعادت ہونا لیے حضرت بی بی آمنہ پاک فرمانیاں نے رات جا رہی تے صبح ذرا تسی بھی بول دے وہ رات جا رہی تے صبح اندھیرا جا رہا تے اجالا تاریکی جا رہی ہے تے نور بلکہ اللہ فرما رہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا نبی کریم سرکار دو عالم دی امی جان آپ فرما دیا نے لوگو رات جا رہی ہے تے صبح آ رہی ہے اندھیرا جا رہے ہیں تے اجالا آ رہے آئے توجہ چاہواں گا دوستان محترم حضرت بی بی آمنہ پاک فرماندیاں نے لوگو جس وقت کملی والے مصطفیٰ سرکار دو عالم دی ولادت باسعادت ہونا لیے اس وقت عالم کی ہویا حضرت بی بی آمنہ پاک فرماندیاں نے میں ویکھیا آسمانہ تو فرشتیں دی جماعت اتریے اے بی بی آمنہ انہاں دے کول کیڑی چیز موجود ہے حضرت بی بی آمنہ پاک فرماندیاں نے وَمَأَهُمْ ثَلَاثَةُ آلام آپ فرماندیاں نے لوگو فرشتیاں دی جماعت نو ویکھیا جنہ دے کول 3 جھنڈے موجود نے کتنے جھنڈے موجود نے 3 ذرا اونچی آواز نال کتنے جھنڈے 3 جھنڈے موجود نے حضرت بی بی آمنہ پاک فرماندیاں نے ایک جھنڈا انہاں نے کعبے دی چھت سے لایا ہے ایک جھنڈا انہاں نے بیت المقدس دی چھت سے لایا تے ایک جھنڈا انہاں نے میرے گھر دی چھت تے
اکھے جھنڈے کتھے لکھے ہوئے؟ نبی پاک سرکار دو عالم دی امی جان فرما رہی نے کہ انہاں دے کول کتنے جھنڈے سن جی؟ 3 جھنڈے سن۔ فرمایا ایک جھنڈا انہاں نے بیت المقدس دی چھت تے لایا، ایک جھنڈا انہاں نے میرے گھر دی چھت تے لایا، ایک جھنڈا انہاں نے خانہ کعبہ دی چھت تے لایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ کرے او دوستان محترم، اے بی بی آمنہ نبی کریم سرکار دو عالم دی امی جان ذرا دسو نا میرے نبی کیویں تشریف لے کے آئے؟ اوے بڑے بڑے لوگ دنیا تے آئے، بڑے بڑے نبی دنیا تے آئے، پر جویں بی بی آمنہ دے لال دنیا تے آئے نے ایویں اور کوئی نبی دنیا تے نہیں آیا۔ توجہ چاہواں گا دوستان محترم، حضرت بی بی آمنہ پاک فرمانیاں نے لوگو بڑے بڑے پتر آنگے، بڑے بڑے دنیا تے لوگ آنگے۔ حضرت بی بی آمنہ پاک فرماندیاں نے جدو میرے محمد تشریف لے کے آئے، مختونن مدہونن مسرورن وکانا ساجدہ۔ عربی توجہ کرے ہو، حضرت بی بی آمنہ پاک فرماندیاں نے لوگو جدو کملی والے تشریف لے کے آئے نا میرے نبی ختنہ شدہ پیدا ہوئے، میرے نبی ناف کٹے شدہ پیدا ہوئے، میرے نبی غسل شدہ پیدا ہوئے، میرے نبی دی اکھ مبارک تے سرما لگیا ہویا ہے۔ اے بی بی آمنہ دسونا اور نبی کریم سرکار دو عالم نے کیڑا کم کیتا ہے؟ حضرت بی بی آمنہ پاک فرماندیاں نے لوگو کملی والے مصطفیٰ نے آندیاں ہی سر سجدے وچ رکھیا ہے۔ سر کتے رکھیا؟ سجدے وچ بولو ذرا، سر کتے رکھیا؟ سجدے دے اندر سجدے سر رکھیا ہے، لیکن علماء کرام یمین و یسار بیٹھے ہوئے نے توجہ کرے ہونا سجدہ کرن واسطے جسم دا پاک ہونا ضروری ہے، سجدہ کرن واسطے کپڑیاں دا پاک ہونا ضروری ہے، سجدہ کرن واسطے جس جگہ تے سجدہ کیتا جائے گا اس جگہ دا پاک ہونا ضروری ہے۔ لیکن سن میرے نبی گویا آکے اعلان پہ کر دینے، او لوگوں میں نو اپنے ورگا خیال نہ کرے ہونا، تساں ہو روتے میں ہو رہا، تساں ہو روتے میں ہو رہا، او تساں امتی ہوتے میں اللہ دا نبیاں۔ سن ذرا میرے نبی کریم سرکار دو عالم دا نور کتھے کتھے موجود ہے؟ آ گئی یہ گل، توجہ کرے ہو ذرا۔ پہلے آسمان تے بھی میرے نبی دا نام موجود ہے، دوسرے آسمان تے بھی میرے نبی دا نام موجود ہے، تیسرے آسمان تے بھی میرے نبی دا نام موجود ہے، چوتھے آسمان تے بھی میرے نبی دا نام موجود ہے، پنجویں آسمان تے بھی میرے نبی دا نام موجود ہے، چھٹے آسمان تے بھی میرے نبی دا نام موجود ہے، تے ستویں آسمان تے بھی میرے نبی دا نام۔ اللہ تواڈی واری نہیں آئی، جدو تواڈی واری آئے گی پھر میں تانوں کہاں گا سبحان اللہ کا۔ توجہ کرے ہو ذرا جیڑی گل میں کر رہے ہیں جناب، چھٹے آسمان تے بھی میرے نبی دا نور نام موجود ہے، ستویں آسمان تے بھی میرے نبی دا نام موجود ہے، جنت دیاں پتیاں چ میرے نبی دا نام موجود ہے، جنت دیاں درختاں تے میرے نبی دا نام موجود ہے، حوراں دیاں اکھاں وچ میرے نبی دا نام موجود ہے، غلمان دیاں اکھاں وچ میرے نبی دا نام موجود ہے، نانا آدم علیہ السلام دی دعا وچ میرے نبی دا نام موجود ہے، نوح علیہ السلام دی دعا وچ میرے نبی دا نام موجود ہے، موسیٰ کلیم اللہ دی دعا وچ میرے نبی دا نام موجود ہے، عیسیٰ روح اللہ دی دعا وچ میرے نبی دا نام موجود ہے۔ اور میں مقدی گل مکان لگیا جے تورات وچ بھی میرے نبی دا نام موجود ہے، انجیل وچ بھی میرے نبی دا نام موجود ہے، زبور وچ بھی میرے نبی دا نام موجود ہے، قرآن وچ بھی میرے نبی دا نام موجود ہے۔ آ گئی واری تہاڈی جناب والا، ہن میں کہنا جیڑی گل میں کراں گا نا میرا دل پیا کردا ہے سٹیج والیاں تو لے کے او جڑے میرے بھائی کھلوتے ہوئے نے انہاں تک ہر بندے دا ہاتھ بلند ہونا چاہیدا ہے، اور میں کہنا اے چاہنا وا رب دے ہر صحیفے وچ میرے نبی دا نام موجود ہے، تے سنیاں دے ہر وظیفے وچ میرے نبی دا نام نہیں اللہ بھی سارے ہاتھ بلند نہیں کیتے، ہر صحیفے وچ میرے نبی دا نام موجود
موجود ہے تائیوں تے سی گلی گلی اعلان کر دیاں کی کہنے ہیں محمد ہمارے لے سارے پڑھ لو ذرا محمد ہمارے لے تو سبھی جڑے حضرات اندر بیٹھے ہوئے پروفیشنل ساؤنڈ والے ہیں بے شک میرے بھائی ساری چیزاں بند کر دے صرف آواز میں نو دے دے پڑھ لو ذرا محمد ہمارے بڑی شان والے لے محمد ہمارے بڑی شان والے واہ جدو تک سارے نہیں پڑھو گے میں اگلا فقرہ نہیں پڑھنا ذرا ہاتھ چوک کے پڑھ لو محمد ہمارے بڑی شان والے نعت خان بھائی بڑی سونی تیری آواز ہے ذرا پڑھ لے ملنال محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے لے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے حضرت بی بی آمنہ پاک فرماندیاں نے لوگوں جدو کریم آقا سرکار دو عالم تشریف لے کے آئے نا اور آواز ٹھیک ہے میرے نبی دی امی جان فرماندیاں نے لوگوں جدو میں اپنے پیارے محمد نو ویکھے آئے میں دل و جان تو فدا ہو گئیاں میرے دل وچ خیال پیدا ہویا اللہ نے میرے محمد جیسا کوئی نہیں بنایا اتنی دیر وچ حضرت آمنہ آ گئیاں نے حضرت حلیمہ آ گئیاں نے فرمایا آمنہ کی پئی کہندی ہے حضرت بی بی آمنہ نے پاک نے فرمایا حلیمہ اللہ نے میرے سونے محمد جیسا کوئی نہیں بنایا ہے میں اپنے محمد پتر جیسا کوئی نہیں ویکھیا حضرت حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے آمنہ تو تے صرف مکہ تک آئے تو تے صرف مدینہ ویکھیا ہوئے گا میں نو ویکھنا میں مکہ بھی تک آئے مدینہ بھی تک آئے میں بڑے بڑے لوگاں دے پتراں نو ویکھیا وزیراں تے امیراں تے کبیراں دے پتراں نو ویکھیا پر میں حلیمہ اعلان پئی کر دیاں میں محمد جیسا کوئی نہیں تکیا اتنی دیر وچ حضرت عبدالمطلب آ گئے فرمایا آمنہ کی گلاں پیاں کر دیو فرمایا بابا میں کہہ رہی ہوں میں محمد جیسا کوئی نہیں ویکھے آئے حلیمہ کہہ رہی ہے میں محمد جیسا کوئی نہیں تکیا حضرت سیدنا عبدالمطلب نے فرمایا آمنہ تم ہی سچ کہہ رہی ہیں حلیمہ تم ہی سچ کہہ رہی ہیں پر میں نو ویکھو نا میں مکہ بھی تکے آئے مدینہ بھی تکے آئے ملک شام بھی تکے آ یمن بھی تکے آ مصر بھی تکے آ پر میں محمد جیسا سمجھ آ رہی ہیں تو بولو سبحان اللہ اچھی آواز نال ذرا بولو سبحان اللہ اے جڑے ٹیک لا رہے ہیں انہاں تو ذرا زیادہ حق بندا ہے بولو ذرا سبحان اللہ اے حلیمہ تم ہی سچ کہہ رہی ہیں آمنہ تم ہی سچ کہہ رہی ہیں لیکن میں نو ویکھو نا میں مکہ بھی تکے آئے مدینہ بھی تکے آئے ملک شام بھی تکے آ پر یمن بھی تکے آتے مصر بھی تکے آ پر میں محمد جیسا کوئی نہیں تکے آ اتنی دیر وچ خالق کے کائنات مالک کے کائنات اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر ایک دفعہ حضرت جبرائیل نے کہا یا اللہ اجازت دینا میں تیرے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہونا چاہنا وا اور توجہ کریو دوستان محترم 23 سالہ میرے نبی دی زندگی اعلان نبوت تو بعد گزری ہے لیکن حضرت جبرائیل میرے نبی دی بارگاہ دے اندر انہاں 23 سالہ وچ 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے نے کتنی مرتبہ حاضر ہوئے ذرا اچھی آواز نال کتنی مرتبہ
24,000 مرتبہ حضرت جبرائیل میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آئے. ایک دفعہ حضرت جبرائیل آئے نے, میرے نبی نے فرمایا جبرائیل او میرے سونیا ذرا دس دے سینا, بڑے بڑے نبی ویکھے نو, بڑے بڑے رسول ویکھے نو, اے جبرائیل دسنا کوئی ساڑھے جہا بھی ویکھے آئی. ہائے ہائے اے جبرائیل دسنا کوئی میرے جہا بھی ویکھے آئی. حضرت جبرائیل کہندے نے یا رسول اللہ اے کملی والیاں, آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ویکھے نے. 7 زمیناں ویکھیاں, 7 آسمان ویکھے نے. مشرق بھی میں ویکھ چکیاں وا, مغرب بھی ویکھ چکیاں وا, شمال بھی ویکھے آئے, جنوب بھی ویکھے آئے, پر اے محمد عربی تیرے چہرے والضحیٰ دی قسم ہے, اے سونیا میں تیرے جیسا حسین کوئی نہیں تکیا. آئے ہائے ہائے نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یا رسول اللہ ہائے آپ جیسا حسین میں کوئی نہیں تکیا. اتنی دیر وچ خالق کائنات مالک کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہوئے گا آمنہ تم ہی سچ کہہ رہی ہیں, حلیمہ تم ہی سچ کہہ رہی ہیں, عبد المطلب تم ہی سچ کہہ رہے آئے, اے جبرائیل تم ہی سچ کہہ رہے آئے. او تسا محمد جیسا کہ میں ویکھ سکدے سو, میں رب نے تے محمد جیسا کوئی بنایا ہی نہیں ہے. اسی بھی ایمان والے کہندے ہیں محمد. جنہ جنہ دا عقیدہ ہے ہاتھ بلند کر کے پڑھ لو. اے تقریر ہو رہی ہے تواڈے روڈ والی, ذرا ہاتھوں بلند کرو. محمد بڑی شان والے, محمد بڑی شان والے, محمد کتنی شان والے میرے نبی, کتنے مقام والے میرے نبی. اللہ اکبر کبیرہ. بڑیاں بڑیاں نے میرے نبی نو ویکھے آئے, کدے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ویکھے آئے. آپ بھی کہندے نے کملی والے آ میرا دل کردہ ہے, میرا دل کردہ ہے اکھ میری ہووے مکھ تیرا ہووے, اے سونیا میں ساری زندگی تینوں ویکھدا رواں. اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق دی آرزو پورا کیتا ہے. کسے نے ایک دفعہ میرے نبی دے چہرے نو ویکھے آئے, کسے نے 2 دفعہ میرے نبی دے چہرے انور نو ویکھے آ. پر وہ صدیق اکبر آپ دے مقدر تے قربان جائیے, اور قیامت تک چہرہ نبی دا ہوئے گا, اکھ صدیق اکبر دی ہوئے گی, میرے نبی نو ویکھ دے رہن گے. ہائے ہائے سارے آنے میرے نبی نو تکے آئے, سارے آنے میرے نبی نو ویکھے آئے. حضرت سیدنا عمر پاک نے بھی ویکھے آئے, حضرت سیدنا عثمان ابن عفان بھی ویکھے آئے, مولا علی نے بھی ویکھے آئے, سارے آنے ویکھے آئے. پر جدو تاجدار گولڑا نے ویکھے آئے, ہائے ہائے جدو مامور من الرسول نے ویکھے آئے, امام المسلمین نے ویکھے آئے, حضرت اعلیٰ حضرت سیدنا و مرشدنا حضرت خواجہ پیر سید مہر علی شاہ نے ویکھے آئے. وہ سارے آنے کملی والے مصطفیٰ نو ویکھیا, لیکن جدو والضحیٰ دا چہرہ واللیل دیاں زلفاں پیر مہر علی شاہ نے ویکھیا نے. پھر آپ بھی پکار اٹھے کملی والیاں, اس صورت نو میں جانا کھاں, اس صورت نو میں. جنہاں نے تاجدار گولڑا دا لنگر کھادا ہے او میرے نال مل کے پڑھ لو, اس صورت جانا کھاں, جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں, جان نے جہانا کھاں, سچ آنکھاں تے رب دی میں شان آکھاں, جس
سے شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ سبحان اللہ جدو میرے نبی دا چہرہ ویکھے آئے پیر میرا علی شاہ پکار اٹھے نے مکھ چند بدر شانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھین مد پریاں اس صورت نو میں جانا کھائے اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچے آنکھاں تے رب دی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما آسانہ کا ما اکمل کا کتے میرے علی کتے تیری سنا گستاخ اکی کتے جائڑیاں ساریاں نے میرے نبی نو ویکھیا پھر رومی کشمیر فرماندے نے آپ کہندے نے کہ 3 مہینے اولو کو خلقت رجی تے ویکھ یوسف کنعانی پر جنوں محمد عربی تکیا تے او رج گئے دوویں جہانی بولو ذرا سبحان اللہ اے نہ سمجھو بھی ٹائم پورا تے تقریر ختم تقریر ہون میں شروع کرن لگے ہون شروع ہون لگی نے ذرا 15 منٹ آئیں جی اس تک کدھر گئے شوکت صاحب ہو ذرا 5-10 منٹ لا لو بولو ذرا جیڑے کہنے ہو بھی نہ لاؤ او بولو سبحان اللہ اس نہ مطلب ہے تسی جاگ رہے ہو تے جاگ کے میری اگر ستے پہ ہوا آخوا اچھی آواز نال سبحان اللہ آخوا تو مامی پتہ چل جاوے بھی کم ختم ہو گیا لیکن توجہ کرے ہو جی اللہ میرے نبی کتنے سونے تے میرے نبی نو اللہ نے کتنی شانہ عطا فرمائیاں نے توجہ رکھے ہو ویکھو کئی بن ویکھے میرے نبی دی ذات ایمان لے کے آئے کئیاں نے تک کے بھی میرے نبی نو نہیں منیا انہاں دے وچوں ایک سکا میرے نبی دا چاچا جدا نا ابو جہلے سب کچھ تکیا لیکن پھر بھی کلمہ نہیں پڑھیا تے کئی خوش نصیب ایسے سن جڑے روم وچوں آڑ کے فارس وچوں آ کے انہاں نے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا توجہ چاہواں گا ابو جال دا ایک دوست ہے نا ادا حبیب بن مالک ہے ابو جال نے انہوں خط لکھیا کہ یار تو یمن دا رہن والا حکیم ہے طبیب ہے ڈاکٹر ہے بڑا سیاںا بندہ ہے آ ساڑھے علاقے دے اندر میرا بھتیجا ہے 40 سال تک ساڑھے اندر رہا تے 40 سال تو بعد کہہ رہا میں اللہ دا حبیب ہاں اللہ دا نبی ہاں تو آ ساڑھے درمیان تے او دے درمیان فیصلہ کر حبیب بن مالک آ گیا ابو جال نو کہندا کہ 10 بھائی کتھے وے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جال نے کہا رک جا ٹھہر جا ٹکر پانی کھا لے روٹی شوٹی کھا لے اس تو بعد تیری ملاقات بھی کرا دینے حالا 10 کمیں علاج کریں گا طبیب جے ہیں حکیم جے ہیں تے 10 کمیں علاج کریں گا اس نے کہا توجہ کرے ہو جی جڑے بزرگ بندے بیٹھے ہو اس نے کہا میں حکیماں طبیباں ڈاکٹراں تے حکیم دا کم ہونا او پہلے جڑے حکیم سن او کے چیک کرنے سن نبس کے چیک کرنے سن تے ہون ٹوٹیو لانن بیٹری لانن بھائی ہون نالے جا کے دسنا پونا کہ جناب ماں اے تکلیف ہے میں نے سریاں درد ہے میں نے پیٹے درد اس میں دسنا نہیں پہنایا او خود ہی جناب لا کے نا نبس سے ہاتھ رکھ کے دے بندے ہاں دوائی دینے سن جدو اتنی گال ہوئی نا ابو جال دی روح پھڑکی کہنے لگا نا ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دینا اس نے کہا یار ہاتھ وچ ہاتھ کیوں نہیں دینا ابو جال نے کہا جدو دا عمر نے نبی دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا ہے نا عمر ساڑا نہیں رہا عمر نبی دا غلام بن گیا
اے ماشاءاللہ جی تو اے پلہ ٹھیک ہے تے او جڑے برامدے جے بیٹھے ہوئے انہوں نے سردی بھی نہیں لگنی لیکن سبحان اللہ نہیں بول رہے بھائی تسی بھی بولو در سبحان اللہ ہن تساں نہیں تے انہاں دی جناب ریس ہے میں تکنا ویکھن او پلہ ٹھیک ہے یا اے والا پلہ ٹھیک ہے ہن تے مزہ آیا مینوں میں تساں دسیا سی نا بھائی ای گھنٹے تو بعد گڈی کدھر گرم ہونی ہے لہذا پریشان نہ ہو ابو جہل نے کہا نا ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دینا ہے حبیب بن مالک نے کہا یارا دست صحیح نا ہاتھ وچ ہاتھ کیوں نہیں دینا ہے ابو جہل نے کہا نبی دے ہتھاں دا کی کمال پچھدا ہے اور جدوں دا عمر نے نبی دے ہاتھ وچ ہاتھ دتا ہے عمر ساڈا نہیں رہا ہے عمر نبی دا غلام بن گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مزہ آ گیا اکھے چل یار ٹھیک ہے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دیواں گا میں نبی دی آنکھ وچ آنکھ پاواں گا ابو جہل دی روح پھڑکیے کہن لگا نا اوے نبی دی آنکھ وچ آنکھ بھی نہیں پانی ہے حبیب بن مالک نے کہا یارا دس دے صحیح نا نبی دی آنکھاں دا کی کمال ہے حبیب بن مالک نے جدو پوچھیا ہے ابو جہل کہندا نبی دی آنکھاں دا کی کمال پوچھدا ہے او جدو دی بلال دی اکھ نبی دی اکھ نال لگیے بلال ساڈا نہیں رہا ہے نبی دا غلام بن گیا ہے اکھے کی ہویا ہے اکھے جدو دی بلال دی اکھ نبی دی اکھ نال لگیے بلال ساڈا نہیں رہا ہے نبی دا غلام بن گیا ہے اساں نے گرم ریت دے اندر بھی لٹایا ہے اساں نے بھاری بھرکم پتھر بھی رکھے نے لیکن بلال ایک کو آواز لاندا گیا ہے کہ مارو مارو تے مینوں مار مکاؤ تے کوئی عذر نہ پیش لیا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں اکھ وچ اکھ نہیں پانی ہے اکھ جدو دی بلال دی اکھ نبی دی اکھ نال لگی ہے بلال ساڈا نہیں رہا ہے اکھ بلال کی کہندا ہے اکھ بلال کہندا ہے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے یا رسول اللہ ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے ہاتھ بلند کر کے ذرا آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے یا رسول اللہ ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے اور گر کے قدموں پہ ہے گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گئے پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گئے اکھے ٹھیک ہے جناب ہاتھ وچ ہاتھ بھی نہیں پاواں گا اکھ وچ اکھ بھی نہیں پاواں گا اکھے نبی کریم سرکار دو عالم نال دو چار گلاں کراں گا ابو جہل دی روح پھڑکیے کہن لگا نا ہائے ہائے نا دو چار گلاں بھی نہیں کرنیاں نے اکھے دس نا یار نبی دی زبان دا کی کمال ہے ابو جہل کہندا ہے نبی دی زبان دا کی کمال پوچھدا ہے ایک طرف محمد آ رہے سن ایک طرف میں جا رہے سن میرے ہاتھ دے اندر کنکر سن تے میں کیا محمد عربی اگر دس دے وہ نا میرے ہاتھ دے اندر کیے میں تواڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا حبیب بن مالک نے کہا یارا دس نہ پھر کی ہویا ہے ابو جہل کہندا ہے ہونا کی سی او کنکر میرے ہاتھ وچ نبی دا کلمہ پہ پڑھ دے نے اے پتھراں تھی کلمے پڑھا جانے دائے پڑھو ذرا اے پتھراں تھی کلمے پڑھا جانے دائے اے ان بولیا نو بلا جانے دائے اے پتھراں تھی کلمے پڑھا جانے دائے اے پتھراں تھی کلمے پڑھا جان دائے اے ان بولیا نو بلا جان دائے
اے سکیاں کھجوراں اے ہائے اے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے اے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے اے گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے پہلی گل ہاتھ وچ ہاتھ بول سو ذرا بھائی تھوڑا تھوڑا ہاتھ وچ ہاتھ تے اکھ وچ اکھ تے دو چار گلاں بھی نہیں کرنیاں چوتھی گل جی جناب چوتھی گل کہوے اکھے جدو محمد سامنے آ جاننا پھر کسے بندے نے اٹھ کے انہاں دا استقبال نہیں کرنا ادھر جدو میرے نبی حویلی دے اندر داخل ہوئی نا تے سب نالو پہلے اٹھ کے ابو جہل میرے نبی دا استقبال پہ کردا ہے او بعد وچ انہوں نے پوچھا سانو منع پہ کردا سے تے خود اٹھ کے نبی دا استقبال کیتا ہی اس نے کیا کی پوچھ دے ہو جدو محمد کریم سامنے آئے کسی نے ادھر توجہ کسی نے میرے کنوں پکڑ کے تے میں نو کھڑا کر چھوڑے آئے ٹھیک ہے جناب حبیب بن مالک نے کہا یار بلاتے صحیح نا ہون آج گیا میں کچھ نہ کچھ تے کرنا ہے ادھر جناب حبیب بن مالک آ رہے ہیں ادھر اللہ دے حبیب آ رہے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر نال نے حضرت سیدنا عمر نال نے حبیب بن مالک آ گیا عرض کر دے کملی والیاں میرے دو سوال نے اگر تساں جواب دے دے وہ میں تواڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا میرے نبی نے فرمایا حبیب پہلا سوال تو بولے گا تے دوسرا سوال میں محمد خود بولاں گا دوسرا جب سوال تو نہیں کرے گا حبیب بن مالک نے کہا یا رسول اللہ اے کملی والیا اے جڑا آسمانہ دا چن پہ چمک دائے نا دو ٹوٹے ہو جائے تے میں تواڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا میرے نبی نے فرمایا دوسرا سوال تو نہیں کرے گا اور سنیو دوستان محترم حبیب بن مالک نے جدو